گورنمنٹ کے جو کچھ محکمے مل کے یہ کام کر رہے ہیں. میں نے اپنی جو یونیورسٹیز میں یا میں جہاں پہ انٹرنشپ کر رہی ہوں میں نے وہاں پہ جو چیزیں سیکھی ہیں میں وہ چیزیں اپنی زمینوں پہ امپلیمنٹ کرتی ہوں. آج ان کو ڈرون سپرے مینجمنٹ کا پتہ ہے, ان کو کاٹن کی بہت ساری ورائٹیز کا پتہ ہے. اپنے ولیج میں اپنے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کر سکوں. میرے لیے خوشی ہے کہ یہ میرے اسٹوڈنٹ ہیں. مجھے دیکھ کے کافی اپنے بچوں کو پڑھانے کی طرف بھی وہ کر رہے ہیں کہ ہماری بچیاں بھی اس طرح سے پڑھیں. دنیا بہت ایڈوانس ہو گئی ہے. سیڈ کو زمین سے نکلنا تو ٹیکنالوجی ہے, اس لیول پر دنیا میں کام کیا جا رہا ہے. ہارویسٹر بھی منگوائے گئے ہیں, ایسے ہارویسٹر جو نا فیمیل پکنگ کی ہمیں ضرورت نہ رہے, فیمیل پکرز کی. جی گلوبلائزڈ ورلڈ ہو چکی ہے, اب فیمیل اپنی حفاظت خود کر سکتی ہے. دور جدید میں کاش کے تقاضے بھی جدید ہو چکے ہیں اور اس میں مزید جدت لانے کے لیے خواتین بھی میدان میں آ چکی ہیں. ہمارے ساتھ ایک ایسی فیمیل موجود ہیں جنہوں نے کسان بن کر نہ صرف خواتین کا سر بلند کر دیا بلکہ اپنے والدین کے لیے بھی باعث فخر بن گئیں. ہمارے ساتھ ایک فیمیل موجود ہیں جو کہ اس وقت کسان بن چکی ہیں. انہی سے جانتے ہیں کہ وہ صنف نازک سے صنف آہن کیسے بنی. جیسا کہ آپ نے بتایا کہ آپ کی فیملی بھی بلونگ کرتی ہے, تو آپ کو یہ شوق کیوں پیدا ہوا؟ مجھے اس لیے شوق پیدا ہوا کہ میں اگر کسی اور فیلڈ میں جاتی تو مجھے جابس وغیرہ کرنی پڑتی اور ایز سچ کچھ وہ نہیں تھا. لیکن ادھر یہ ہے کہ میں اپنا خود سے کر سکتی ہوں کیونکہ ہمارے پاس زمینیں ہیں, تو میں وہاں پہ جو میں پڑھی ہوں میں اس کو امپلیمنٹ کر سکتی ہوں. خواتین جب بھی فیلڈ میں جاتی ہیں تو ان کو بہت زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے, لیکن یہاں پر اپنی زمینیں ہیں. اس جدید دور کے تقاضوں کو دیکھتے ہوئے مزید آپ اس میں کیا اور اصلاحات کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے اپنی جو یونیورسٹیز میں یا میں جہاں پہ انٹرنشپ کر رہی ہوں میں نے وہاں پہ جو چیزیں سیکھی ہیں میں وہ چیزیں اپنی زمینوں پہ امپلیمنٹ کرتی ہوں. ہمارا ڈرون سپرے ہے, کافی ساری ایسی نیو ویرائٹیز ہیں. میں نے وہ سب چیزیں جو ہیں وہ اپنی زمینوں پہ بھی پریکٹیکلی ان چیزوں کو میں نے امپلیمنٹ کیا ہے. اچھا, یہ ایک مشکل کام ہے لیکن آپ کو دیکھتے ہوئے لگ رہا ہے کہ آپ نے اپنی خوبصورتی کو بھی مینٹین رکھنا ہے, تو اس کو مینٹین رکھنے کے لیے کیا کریں گے؟ میں بس سن بلاک وغیرہ یوز کرتی ہوں. ظاہر افیکٹ تو ہوتا ہے, دھوپ میں کام کرنا پڑتا ہے سارا دن, اور اکثر تو بہت جون جولائی کی گرمیوں میں بھی فیلڈ میں کام کرنا پڑتا ہے. اور جب پڑھ بھی رہے تھے ہم لوگ تب بھی فیلڈ میں ہی, ہماری ساری ڈگری فیلڈ میں تھی, تو بس ساتھ ساتھ پھر مینٹین کرنا پڑتا ہے یہ چیزیں. جی, یہ کامیابی تو آپ نے حاصل کر لی ہے, آگے کیا کرنے کا عزم رکھتے ہیں؟ میں آگے مزید اس میں انٹرنشپ کر رہی ہوں, سیکھ رہی ہوں, نئی چیزیں سیکھ رہی ہوں تاکہ میں اپنے ولیج میں اپنے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کر سکوں, ایگریکلچر کو ایک ایزی وے میں لے کے ہم چل سکیں. آپ کے ولیج کی جو خواتین ہیں ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ کیونکہ ولیج کا ماحول اکثر دیکھا گیا ہے کہ خواتین جو ہیں وہ گھروں تک محدود رہتی ہیں یا ان کو کھیتوں میں بھیج دیا جاتا ہے, لیکن آپ نے پڑھا اور اس کے بعد اس کو یوٹیلائز کر رہی ہیں, کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ جی, میں اپنے ولیج کی خاتون کو یہی کہتی ہوں کہ اپنی بچیوں کو پڑھائیں, جو بھی وہ پڑھنا چاہتی ہیں ان کو وہی چیز پڑھائیں, ان کو تعلیم دیں تاکہ وہ کل کو کسی بھی طرح سے کسی پہ ڈیپینڈنٹ نہ ہوں, اور وہ اس چیز کو سمجھتے بھی ہیں. اور مجھے دیکھ کے کافی اپنے بچوں کو پڑھانے کی طرف بھی وہ کر رہے ہیں کہ ہماری بچیاں بھی اس طرح سے پڑھیں اور ہمارے گھر پہ ہی رہ کے کچھ کر سکیں, مطلب باہر جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے اس کے لیے ان کو. یہ ہمارے ساتھ ماہم موجود تھی جنہوں نے بتایا کہ انہوں نے یہ کام خود اپنی خوشی سے کیا اور ان کی فیملی بھی یہاں سے بلونگ کرتی تھی. ماہم کو گائیڈ لائن دینے والے ان کے ٹیچر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے جان لیتے ہیں کہ ان کو ماہم کو اس طرح سے ٹرین کرنے کے بعد وہ کیا فیل کر رہے ہیں اور ان کے کتنے اسٹوڈنٹس ہیں جو اس طرح کے کام کر رہے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی, یہ بتائیے گا کہ ماہم جیسی بہت ساری آپ کی اسٹوڈنٹس ہوں گی, اس طرح کے اسٹوڈنٹس کو دیکھ کے آپ کو کیسا لگتا ہے؟ دیکھیں جی, جب یہ آئی ہیں پہلے تو مجھے ایسے لگا کہ یہ کام شاید نہ کر پائیں, لیکن ان کا انٹرسٹ, ان کا جذبہ ایگریکلچر کے ساتھ ان کا پیشن دیکھ کے پھر میں نے ان کے لیے اسپیشل جو ہے نا ایڈوانس ٹریننگز رکھی ہیں. انہوں نے وہ تمام ٹریننگ حاصل کی ہیں. آج ان کو ڈرون سپرے مینجمنٹ کا پتہ ہے, ان کو کاٹن کی بہت ساری ورائٹیز کا پتہ ہے, تو یہ اپنا باقاعدہ جو ہے نا اب یہ فل فلیج یہ جو ہے نا ایکسپرٹ ہیں, یہ کام کر سکتی ہیں. تو ایسے اگر ہمارے پاکستانی کام کرنا شروع کریں گے تو اس ملک کی ترقی جو ہے نا شور شاٹ آپ کی ترقی اس ملک کی ہوگی. ہم کسی کنٹری سے پیچھے نہیں جا سکتے. تو میرے لیے خوشی ہے کہ یہ میرے اسٹوڈنٹ ہیں اور انہوں نے بڑا اچھا کام کیا ہے اور ان کا کام نظر بھی آ رہا ہے اب ہر جگہ پر. جی, کاشت میں جدید تقاضے ہیں تو جدید چیزیں ہو چکی ہیں, اس حوالے سے تھوڑا سا ناظرین کو بتائیں. دیکھیں جی, کاشت اب اگر میں آپ کو بتاؤں, چائنا کے اندر ایک ہمارے جو ہے نا, جیسے میں سائنٹسٹ ہوں, وہ کولیگ سائنٹسٹ ہیں, وہ بتاتے ہیں کہ وہ 25 مربع کو اکیلی وہ خود سنبھالتی ہیں.
اور ان کے ساتھ صرف 2 اور جو ہے نا بندے ہیں ان کے ساتھ لیبر کے 25 وہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ آل از دا میکنائزڈ لائف. اب جو ہے نا دنیا بہت ایڈوانس ہو گئی ہے. آپ کا ایک ڈرون سپرے ہے یا ایز اے GPS گائیڈڈ ٹریکٹرز ہیں جن کو آپ پہلے سے پلاننگ دے دیتے ہیں کہ آپ نے جا کے ہل چلا کے آ جانا ہے. اب وہ میڈم اپنے آفس میں بیٹھ کے اس کو تمام ٹریکٹرز کو سپرے کو باقی تمام عوامل کو وہیں پہ بیٹھ کے یعنی کہ سیڈ کو آپ نے ہاتھ میں پکڑنا ہے تو ٹیکنالوجی ہے, سیڈ کو آپ نے لگانا ہے تو ٹیکنالوجی ہے, سیڈ کو زمین سے نکلنا ہے تو ٹیکنالوجی ہے. اس لیول پر دنیا میں کام کیا جا رہا ہے. تو ہمیں بھی بینگ اے پاکستانی اب سوچنا ہوگا کہ ہم میکنائزیشن کی طرف آئیں جس میں ہماری کمی ہے ایگریکلچر کے اندر, تاکہ لیبر ویسے بھی آپ کو پتہ ہے آج کل نہیں مل رہی ہے کہیں بھی. ایون کہ گاؤں کے اندر لیبر کے مسائل آ رہے ہیں اور کاٹن کے اندر تو فیمیل پکرز اور فیمیل لیبر کی انتہائی جو کمی ہے. آپ باہر آپ دیکھیں تو وہاں ان کے جو کاٹن ہارویسٹر ہیں, کاٹن پکر ہیں, وہ 1 منٹ میں مربوں کے مربے جو ہے کاٹن کی پکنگ کر کے آ جاتے ہیں. گورنمنٹ نے اس دفعہ یہ پلاننگ سوچی ہے اور گرین انیشیٹو اور گورنمنٹ کے جو کچھ محکمے مل کے یہ کام کر رہے ہیں اور ہارویسٹر بھی منگوائے گئے ہیں. ایسے ہارویسٹر جو نا فیمیل پکنگ کی ہمیں ضرورت نہ رہے, فیمیل پکرز کی. جی ماہم جیسی اور بھی آپ کے اسٹوڈنٹس ہوں گے اور دیکھنے والی تمام ان بچیوں کو, ان خواتین کو جو کسی ڈر کی وجہ سے یہ کام نہیں کر سکتی, ان کو کیا میسیج دینا چاہیے؟ دیکھیں جی, گلوبلائزڈ ورلڈ ہو چکی ہے, اب فیمیل اپنی حفاظت خود کر سکتی ہے اور ہمارا تمام جو معاشرہ ہے اس وقت پڑھا لکھا معاشرہ بن چکا ہے. تو وہ دور چلا گیا کہ ایک فیمیل باہر آئے گی تو خدا نہ خواستہ اس کو کچھ ہو جائے گا. تو میں کہتا ہوں کہ ہمارے پیشن کے اندر میل فیمیل اس طرح کی کوئی ریسٹرکشن نہیں ہونی چاہیے. وہ آئیں فیلڈ میں, وہ کام کریں. جب میکنائز طریقہ کار ہیں تو فیمیل نے کون سا خود جا کے کام کرنا ہے, تو وہ اپنے اس سسٹم کو سنبھالیں اور وہ زیادہ سے زیادہ اپنے جیسے یہ اپنے والد صاحب کے ساتھ جو ہے نا بہت ہاتھ بٹا رہی ہیں اور وہ حیران ہیں, وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ میرے سارا کام کو سنبھال لیں گی. تو اس طرح آپ کام کو سنبھال لیں, آپ میل ہیں آپ فیمیل ہیں, یہ چیز آپ ذہن سے نکال دیں. جی ماہم کے ٹیچر بھی ہمارے ساتھ موجود تھے. ماہم اور ان کے ٹیچر کا بھی یہی کہنا ہے کہ خواتین کسی بھی معاملے میں کسی سے کم نہیں ہیں, تو ان کو اس طرح کے اور بھی جو دیکھنے والی خواتین ہیں, فیمیلز ہیں, اس طرح کے کام کرنے چاہیے تاکہ جو جدید دور کے تقاضے ہیں ان کو پورا کیا جا سکے.